نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں دکھاوے کا لباس پہنا، لوگ مجھے دیکھیں اور مجھ سے میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں ناراض نہ ہو جائیں. یہ عورتوں میں بعض اوقات یہ شدت زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ تو میں نے پچھلی تقریب پہ بھی پہنا تھا، اب یہ کہ میں پھر پہنوں. بڑے بھاری بھرکم لباس، بڑے مہنگے لباس شادی بیاہ کی تقریبات میں جو ایک آدھ دفعہ پہنے جا سکتے ہیں اور پھر وہ ساری رقم ضائع ہو جاتی، اور اس سے ضرورت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا نظر آئے. تو کریم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ جس نے دنیا میں دکھاوے کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا، رسوا کر دیا جائے گا. آپ عاجزی کا، انکساری کا، دیکھیے حضور سادہ لباس پہنتے، سادہ ہوتا لیکن بڑا ہی صاف ستھرا ہوتا، خوشبوؤں کے حلے آتے، نکھرا ہوا ہوتا. یعنی حضور نے پابند کیا اپنے غلاموں کے کہ جمعے والے دن کوئی بغیر غسل کے مسجد میں نہ آئے. آپ کا لباس اجلا ہو، ستھرا ہو، نکھرا ہو، خوبصورت ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مہنگا ہو، اس میں بہت زیادہ وسعت پائی جائے اور بہت زیادہ وہ پیسوں کا ہو. آپ اس میں احتیاط کریں اور رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں. حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے تو ویسے بھی حضور علیہ السلام کے کاشانہ نور میں یہ پہلے سے طریقہ موجود تھا کہ مہینہ مہینہ تو چولہا ہی نہیں جلتا تھا، بس کھجور پانی پہ گزارا ہو گیا. اور کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے کمر سیدھی ہو، بہت زیادہ کھا کے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو کریم گھر تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا چھوٹا سا کسی کونے میں زمین پہ پڑا تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا اور پھر فرمایا، عائشہ اس رزق کی قدر کرو، یہ کسی گھر سے ناراض ہو جائے تو لوٹ کے نہیں آیا کرتا. یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے گھر میں وسعت آئی ہے. یعنی اس گھر کی بات ہے جہاں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا، لیکن اب کس طرح سے رزق ضائع ہوتا ہے، کس طرح سے سرمایہ ضائع ہوتا ہے، کس طرح سے کچرے کے ڈھیر میں چیزیں ملتی، کس طرح سے ہم اپنی چیزوں کا خیال نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے. تو جب آپ احتیاط کرتے ہیں، جب آپ کے رویے کے اندر تھوڑا سا اسراف سے بچنا ہوتا ہے، آپ کا طرز زندگی محتاط ہوتا ہے. زندگی میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہوتا ہے جو قناعت پسند ہوتا ہے، جسے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. یہ سب سے بڑی زندگی کے اندر وقار والی چیز ہے. اب دیکھیے نا مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث کیسے چمکتی ہے، اور اس کے لفظوں کا حسن اور حضور کے بتانے کی رعنائی دیکھیے گا. ایک صحابی نے عرض کی، حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا، رب نے جو تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے، لالچ نہ کرنا، ہرس نہ کرنا، کسی کے پیسوں کی طرف نہ دیکھنا، کسی کی جیب پر نظر نہ کرنا، ورنہ تو ذلیل ہو جائے گا. ہرس، ہوس، طمع یہ بندے کو رسوا کر دیتا. اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا، اس میں اپنے اخراجات کو مینج کرنا، بغیر ہاتھ پھیلائے کفایت شعاری کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو چلانا، اللہ نے جو دیا ہے اس کے اندر رہ کے اپنا وقت گزارنا، یہ عزت والا معاملہ ہے. ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا، فلاں بڑا امیر ہے، میرا بھائی پر میری طرف توجہ نہیں کرتا. او میرے بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ امیر بھائی کی طرف، فلاں رشتہ دار بڑا آگے نکل گیا، آپ کیوں شکوہ کر رہے ہیں اس کا؟ جو رازق اس کا ہے وہی آپ کا ہے. ہارون رشید حج کر کے آ رہے تھے تو اونٹنی کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور جناب کیا بات ہے، نفس نہ اس سے بڑی تسکین کشید کرتا ہے، بڑا لطف لیتا ہے. تو وہ بڑا خوش تھا اور بڑا راضی تھا. آپ کو پتا ہے ایسے ایسے کرنے میں، جلسوں میں، محفلوں میں بڑا مزہ آتا ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ میرے منتظر ہیں اور سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں کہ صاحب آ رہے ہیں. ہارون رشید بڑا خوش ہو رہا تھا تو ایک ٹیلے پہ، ایک ٹبے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے کچھ چبا رہے تھے ہلکا ہلکا. تو ذرا سا دیکھا ہارون رشید کی طرف تو بڑا معنی خیز سا مسکرائے. تو بعض لوگ بعض اوقات ایسا مسکراتے ہیں کہ ان کی مسکراہٹ میں بڑے معنی اور مفاہیم پنہا ہوتے ہیں.
پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ جناب آپ بڑا مسکرائے، کیا مطلب؟ تو ہارون رشید تھوڑا سا آگے آ کے گھوڑے سے اتر گئے اور حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ سچ بتائیے کیوں مسکرا رہے تھے؟ حضرت بہلول دانا کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مسکرا اس لیے رہا تھا کہ یہ جو تیرے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، تجھ سے پہلے اوروں کے نعرے لگاتے، میں نے ان سب کو دیکھا ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ تیرے بعد بھی کسی کے نعرے، تو کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ یہ تو تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیر دیتا ہے، بدل دیتا ہے دنوں کو۔ تو یہ جو آج تیرے نعرے لگ رہے ہیں یہ کل کسی اور کے بھی لگیں گے۔ تو ہارون رشید کو بڑا اثر ہوا بات کا، سیانا بندہ تھا، اور بات سمجھ جانا بھی بڑا کمال ہوتا ہے، وہ بات کو سمجھ گیا۔ تو حضرت بہلول دانا کے پاس چند گھڑیاں بیٹھ گیا، تو پھر جو مزاج ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، اسی مزاج میں وہ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا تھا آپ پہ تھوڑا سا قرض ہے، تو میرے لیے ایک حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا پھر مسکرائے، کہا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو کہنے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ ہارون رشید کہنے لگے اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو پھر کپڑے جھاڑے اور بڑی ہی بے نیازی کے ساتھ ٹیلے سے نیچے اترے، کہنے لگے جا اپنا کام کر، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو تو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ میرے رب کو پتہ ہے کسے کیا چاہیے، لہٰذا میرے مالک نے جو دیا ہے اس پر راضی ہوں، میں تجھے اپنے دکھ کیوں بتاؤں؟ میرے پاس مصلح ہے، میرے پاس دعا کا رشتہ ہے۔ آج شام دنیا سوئے گی تو ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ تو آج ہی کہہ لینا ہے، میں نے اپنے رب سے کہہ لینا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رب کے بندے راتیں مصلے پہ گزارتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور حضور نے فرمایا ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا داروں کو دکھ نہ بتانا، اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ بالکل لوگوں کو نہ بتانا یہ مجبوری ہے، یہ آزمائش ہے، اس لیے کہ وہ تیرے ساتھ چلیں، رو کے درد سے عج سے۔ مالداروں اور دنیا داروں کو دکھ نہ بتانا، دکھ اپنے رب کریم کے حضور عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی، مالک اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ تو ایک تو اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے جو اللہ نے دیا ہے۔ شیخ یحییٰ بن معین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور قرآن مجید کے بڑے زبردست عالم ہیں، ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں، بڑا زبردست ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زندگی میں ترقی کا موقع اللہ تعالیٰ ہر شخص کو عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع عطا کرتا ہے، اور ہر شخص کے لیے۔ کچھ لوگ اس موقع سے نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے رب کی اس رحمت کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ ضائع کر دیتے ہیں، مال آیا ضائع کر دیا، بیکار لٹا دیا، ادھر ادھر ضائع کر دیا، انہوں نے چیزوں کو سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنے ان احوال سے چیزوں سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ یعنی پورے علاقے میں قحط آیا تھا اور سمجھدار لوگ بتا رہے تھے کہ یہ قحط بڑھتا جا رہا ہے، حالات پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، لیکن باقی سب نے غور نہیں کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے گندم جمع کر لی، اور آپ قرآن مجید میں سورہ یوسف کو کھول کر کے دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گندم انہوں نے جمع کی اور اس خوبصورتی سے جمع کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے مصر کے علاقے کی ضروریات پوری ہوئی، بلکہ باہر سے بھی لوگ آئے، اور اسی موقع پر وہ بھائی بھی آئے، وہ بھائی بھی آئے۔ حضرت یوسف نے نا، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بندہ اپنی فیملی کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر بھائیوں کی غیبتیں شیبتیں دو چار کر بیٹھتا ہے،
تو وہ بچے پکے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا چاچا بندہ ٹھیک نہیں. یہ آپ اپنے بچوں کو مطمئن کرتے ہیں. تو جناب یوسف کے بھائی بھی اس موقع پر آئے تو اندر طلب تو تھی نا. یہ سارا بچپن ایک دیہات میں وہ بھی ماحول ہوتا ہے کہ تو میرے بھائی نو کچھ کیا ہے, اتنی تیری جرت. پتہ نہیں اس دنیا میں کیا ظلم ہے کہ جس بھائی کی خاطر لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں کہ تو میرے بھائی نو کچھ کیا ہے, پھر چند پیسوں کے لیے اسی بھائی پر اسلحہ اٹھا لیتے ہیں. کیا اس دولت کے اندر طوفان ہے اور کس قسم کے مسائل ہیں. تو جناب یوسف نے بھی چوکیاں لگوا دی تھی, چاروں جانب لوگ کھڑے کر دیے تھے, فوج تھی, پولیس تھی, لوگ تعینات تھے. فرمایا جو بندہ بھی گندم لینے آئے پہلے پوچھو کیا لینے آیا ہے, پھر پوچھو کیا لے کے آیا ہے, سونا لے کے آیا ہے, چاندی لے کے آیا ہے, کیش لے کے آیا ہے. پہلے پوچھ لو پھر اندر لانا, پھر ہم اس ترتیب سے لوگوں کو گندم بیچیں گے. سب کے بارے میں کہا, لیکن کنان سے بھائیوں نے آنا تھا نا. تو فرمانے لگے جب کنان سے لوگ آئے نا, یہ سب چوکیوں پہ ہدایت تھی. فرمایا جب کنان سے کوئی آئے نا تو یہ تو پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں, یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے. ان کا پردہ رکھا بھائیوں کا. علامہ اسماعیل حقی نے بڑا خوبصورت یہاں اپنی تفسیر روح البیان میں نقطہ لکھا ہے. فرماتے ہیں دیکھ لو قبر میں رب نے بھی پردہ رکھا ہے. یہ نہیں پوچھا نمازیں کتنی لایا ہے, یہ نہیں پوچھا حج کتنے کیے. میں اتنا پوچھا تو اللہ کو جانتا ہے, من ربو کا. میں اتنا پوچھا تو رسول کائنات کو جانتا ہے. میں اتنا پوچھا تیرا دین کیا ہے, باقی پردہ رکھا ہے. کیا لے کے آیا ہے, دامن میں کیا یہ پردہ رکھا ہے. فرمایا ان سوالوں میں کامیاب ہو جائے تو جنت کا دروازہ کھول دینا اس بندے کے لیے. تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسراف سے بچیں, قناعت پسند زندگی گزاریں. ہاتھ پھیلانا بڑی رسوائی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو بات بڑی ناپسند کی ہے وہ ہاتھ پھیلانا. قناعت والی زندگی گزاریں. کشکول طلب روز پھیلائیں پر اللہ کے سامنے, روز مانگیں پر رب رسول کی بارگاہ میں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات لوگوں کے سامنے بیان کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ کرنا, تھوڑی بے نیاز سی زندگی ہو, تھوڑا کفایت شیاری والا معاملہ ہو. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں باقاعدہ ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے بیعت لی تھی. ایک تو بیعت اسلام پہلے ہو چکی, بیعت جہاد پہلے ہو چکی, لیکن دوبارہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کی اور ارشاد فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. باقاعدہ بیعت کرو. ذرا ذرا سی بات پہ اپنا وقار کھو بیٹھنا, ذرا ذرا سی بات پہ سوالی بن جانا, ذرا ذرا سی بات پہ عاجزی دکھانا, مسکین بننا. 2000 دینار کا جوڑا پہن کے حضرت غوث اعظم جمعہ پڑھاتے تھے شیخ عبد القادر. 2000 دینار کا. تو اہلیہ کہتی تھی حضرت شام کا تو کھانا کوئی نہیں گھر میں. فرمانے لگے یہ لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ کوئی مجھے سوالی نہ سمجھے, کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے شیخ کو ضرورت ہے تو میں تھوڑا ان کے گھر میں لنگر پہنچاؤں. یہ لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ میرا اور میرے رب کا راز قائم رہے. حضرت حکیم بن حزام فرماتے کہ بیعت لی سرکار نے اور فرمایا یہاں میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم کسی کے سامنے سوال قربان جائیں. 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی حضرت حکیم بن حزام. گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے, ہاتھ سے درہ گر گیا, خادم قریب کھڑا تھا, غلام قریب کھڑا تھا, اسے نہیں کہا کہ میرا درہ پکڑا دے, گھوڑے سے نیچے اترے, پھر درہ اٹھایا, دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو بڑھاپا تھا, کچھ تکلیف ہوئی, ذرا مشکل سے چڑھے. تو خادم کہنے لگا حضور اتنے سے کام کے لیے اترے تھے تو مجھے بتا دیتے, میں پکڑا دیتا. تو آنکھوں میں آنسو چمک آئے. فرمانے لگے کیسے بتا دیتا, اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, کسی سے سوال نہیں کروں گا, جو خود کر سکتا ہوں وہ کسی سے کہوں گا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, زندگی میں اسراف سے بچ کر قناعت پسندی یہ بہت بڑی خودداری. آپ وزادار ہو اس میں بڑا کمال ہے, آپ کے لب و لہجے میں استغنا ہو, لاپرواہی ہو, یہ بہت بڑی نعمت. یعنی صحابہ آئے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, تو سب کو حضور نے بھائی بھائی بنایا.
اور اتنی بڑی مثال پورے عالم انسانیت پہ گئی کہ لوگوں نے اپنے چلتے کاروبار بھی آدھے کر کے اپنے بھائیوں کو دے دیے. لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کچھ لوگ بڑے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ ان کا بھی حضور نے ایک انصاری کو بھائی بنایا تھا، تو انہوں نے کہا میرا مکان بھی آدھا تیرا ہے، کاروبار بھی تیرا ہے، یہ پیسے بھی تیرے ہیں، فکر کوئی نہیں کرنی. تو آپ فرمانے لگے میرے بھائی تیرا بڑا شکریہ، تو نے جو دیا تھا وہ آ گیا. مجھے 1 رات ہو گئی ہے مدینے آئے ہوئے، مجھے منڈی کا رستہ بتاؤ، یہاں تجارتی منڈی کہاں ہے؟ میں انشاءاللہ صبح جاؤں گا اور جا کے محنت کروں گا، اور میرا رب فضل فرمائے گا اور مجھے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے رزق عطا کرے گا. میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ دے اور میں تیرے ساتھ بھی کوئی خدمت کرنے والا بنوں. تو قوت بازو پر وہ ہمارے نوجوان اللہ فضل کرے. میرا تو چھوٹا سا تجربہ یہی ہے، میں جس سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائے ہیں، باہر جانا ہے. تو بھائی جب باہر جائیں گے تو چلے جانا، ابھی تو یہاں ہے نا، یہاں تو کچھ کریں. ایک ہی پیشہ برا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی جو ریڈی لگاتا ہے بڑا عزت والا آدمی، جو صبح جھاڑو دے کے رزق کماتا ہے، اس کی بڑی بات ہے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. میرے عزیز آپ یہاں ہیں تو محنت کریں، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. محنت، جد و جہد، کاوش، کوشش. ہم نے سرکاری سکول میں تعلیم پائی ہے، ایسے دوست بھی، کلاس فیلو بھی ہم نے رکھے ہیں جو 3 مہینے کی چھٹیوں میں مزدوری کرنے لگ جاتے. کہتے تھے ابا جی اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان سے فیس لینے کو دل نہیں چاہتا، تو کوشش کرتے ہیں کہ چلو کچھ یہ 3 مہینے ہیں تو کوئی مزدوری کر لیں، پارٹ ٹائم شام کو کوئی کام کر لیں. زیادہ تعلیم ان لوگوں نے حاصل کی ہے جو آدھی قیمت میں اردو بازار سے کتابیں لیتے تھے، اور پھر جب پڑھ لیتے تھے تو پھر وہ بیچ دیتے تھے کہ ہمیں اگلے سال کی کتابیں بھی خریدنی ہیں. لیکن کفایت شعار تھے، محنتی تھے، جد و جہد کا جذبہ رکھتے تھے. یہ بڑا عجیب دور آیا ہے جب لوگوں کو دعوتیں کھانے کا شوق ہے. آج تجھے پالٹی ڈالیں گے تو کل پرسوں کو کہیں گے تو ترسوں اس کو کہیں گے. تو یہ مزاج آپ کو آہستہ آہستہ کمزور کر دے گا، ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی. وہ لوگ بڑے حسین تھے. یہ یہاں ایک بڑے امیر باپ کا بیٹا بچہ پڑھنے آ گیا تو گھر میں بڑے شکوے کرتا تھا وہ کہ جناب آپ مجھے خرچہ نہیں دیتے. تو میں نے اسے ایک دن مزدور دکھائے کام کرتے ہوئے. وہ دوپہر کو روٹی لاتے ہیں نا اپنے گھر سے، صبح لے آتے ہیں، تو وہ دوپہر کو سارا سالن پونے کو لگ جاتا ہے، اچار بھی. تو پھر وہ جیسے ہاتھ دھوتے اور خود سے وہ کپڑا بچھا کے بیٹھتے، اور وہ ایک سادی روٹی کھا کے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دعا چاہے انہیں صحیح پڑھنی نہ بھی آئے تو ان کے چہرے کا رنگ بتاتا ہے کہ رواں رواں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا. تو یہ زندگی معنی خیز ہے، یہ با کمال زندگی ہے. تو اپنے اندر اس خوبصورتی کو لائیے، اس حسن کو پیدا کیجئے، جذبہ محنت لائیے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے آپ کو مینج کیجئے. کہیں بھی کسی بھی مقام پر فضول خرچی سے، اسراف سے، تبذیر سے اپنے آپ کو بچائیے. ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین. اللہ تعالی فضول خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا.